قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ پر بات کر رہے ہیں۔ جی، حضرت مسیح علیہ السلام کی انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو اس پہ ان کو تھوڑی سی بے چینی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی اصل نہیں ملتی، اور انہوں نے پھر اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 3 علماء کے نام لکھے ہیں۔ ایک وہ پرانے فونٹ کے لحاظ سے مجھ سے پڑھا نہیں گیا، جی، زرکشی اور اسقلانی وغیرہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے اصل ہے۔ پھر کہتے ہیں علامہ ملا علی قاری نے رسالہ المصنوع فی احادیث الموضوع میں اس پر تصریح کی ہے۔ جی، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعی بے اصل ہے؟ اگر بے اصل ہے تو پھر حضور نے کیوں کوٹ کی؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو حضرت علامہ علی قاری ہیں، یہ فقہ حنفیہ کے بہت چوٹی کے امام ہیں اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلامی لٹریچر میں، اور موضوع حدیث پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایک یہ بھی ہے المصنوع فی احادیث۔ یہ جو احادیث چیک کرنے کا ایک مکینیکل اور ٹیکنیکل جو ذریعہ ہے وہ سند ہے اور روایت یا درایت یا مختلف اصول ہیں۔ اس کی بنیاد پر پھر حدیثوں کے درجے بنائے ہوئے ہیں، جو غریب، حسن، موضوع، اس طرح کے مختلف نام ہیں، پھر مرفوع، متصل، آگے جا کے اچھے جو صحیح حدیث ہے وغیرہ۔ تو وہ مختلف طریقے ہیں، اس لحاظ سے وہ ایک ذریعہ ہے اور اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ مگر وہ احادیث جو ان مجموعوں میں نہیں آئیں، درمیانے عرصے میں بعض روایات آئی ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اور یہ ان بزرگوں کے ذریعہ سے آتی ہیں جو کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا بھی، قوت احیاء کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے، اور پھر امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے بھی درمیانی عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جو خالص علماء ربانی، اولیاء اللہ، ائمہ سلف ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہی حدیث نہیں، بعض اور بھی ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو اس میں پھر سند نہیں ہوتی، یہ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا ہوا ایک منظر ہے جو کشفی ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے اور احادیث چیک ہو رہی ہیں، یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس پر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور امت کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 5 صفحہ 116، یہ پکی بات ہے کہ آنے والا اسی امت سے ہوگا، اور حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص مسیح بھی تو ہو۔ اگرچہ محدثین اس حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی، مگر اہل کشف نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب اہل کشف سچے آدمی ہیں، تو یہ جو ایک ان کو پرکھنے کا جو ذریعہ ہے علم حدیث والا، تو اس پر وہ معیار سے نیچے ہوگی، اس میں نہیں آئے گی کیونکہ سند ہی نہیں ہے۔ مگر جو کشف کے ذریعہ سے دیکھا گیا ہے وہ سچی بات ہے، صاحب کشف جو ہے سچا آدمی ہے، تب بھی اللہ سے مرتبہ پاتا ہے۔ مگر اہل کشف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف خود اس کی تائید کرتا ہے۔ محدثین نے اہل کشف کی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کشف سے بعض احادیث کی صحت کر لیتے ہیں، اور محدثین کے نزدیک صحیح نہ ہوں
اور بعض کو غیر صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث اہل کشف نے، جن میں روحانیت اور تصفیہ قلب ہوتا ہے یعنی ان کا دل پاک ہوتا ہے، صحیح بیان کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، قرآن کریم بھی اس کا مصدق ہے، کیونکہ اس حدیث سے بھی سلسلہ موسوی کی طرح ایک سلسلہ کے قائم ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اور قرآن شریف بھی سلسلہ موسویہ کے مقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ اور آیات قرآنی کے اہدنا الصراط المستقیم بھی اشارہ کرتی ہے، یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا ہم کو بھی عطا کر۔ تو یہ جو ہے حدیث حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا، چونکہ کشف کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ درست ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں احادیث کے متعلق خود یہ تسلیم کر چکے ہیں، خصوصاً مولوی محمد حسین اپنے رسالہ میں شائع کر چکا ہے کہ اہل کشف احادیث کی صحت بذریعہ کشف کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے موافق صحیح بھی ہو تو اہل کشف اسے موضوع قرار دے سکتے ہیں اور موضوع کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں۔ جس حال میں اہل کشف احادیث کی صحت کے اس معیار کے پابند نہیں جو محدثین نے مقرر کیا ہے، بلکہ وہ بذریعہ کشف ان کی صحیح قرار دادہ احادیث کو موضوع ٹھہرانے کا حق رکھتے ہیں، یعنی ان کا درجہ ان سے بھی بالا ہے۔ جس کو وہ پرکھ لیتے ہیں اپنے معیاروں کے مطابق، وہ بھی درست نہیں ہو سکتی بعض اوقات، اور یہ حقیقت ہے۔ اس پر کتابیں ہیں کہ ہماری مسند صحیح ستہ میں بھی بعض ایسی آ چکی ہیں روایات۔ تو یہ ان احادیث کو موضوع ٹھہرانے کا حق رکھتے ہیں جو صحیح ہیں۔ فرماتے ہیں تو پھر جس کو حکم بنایا گیا ہے، پیش گئی تھی نا حکمن عدلن، وہ حکم اور عدل بن کر آئے گا، تو جس کو حکم بنایا گیا ہے کیا اس کا حق نہیں ہوگا؟ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا؟ فرمایا خدا تعالیٰ جو اس کا نام حکم رکھتا ہے، یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارا رطب و یابس جو اس کے سامنے پیش کیا جاوے گا تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا، اور جو صحیح ہوں گی ان کے صحیح ہونے کا وہ فیصلہ کر دے گا۔ ورنہ حکم کے معنی ہی کیا ہوئے؟ جب اس کی کوئی بات ماننی ہی نہیں تو اس کے حکم ہونے سے فائدہ کیا؟ ملفوظات جلد 5۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور جس حال میں کہ ایک ملہم ایک صحیح حدیث کو وضی اور وضی کو صحیح بذریعہ الہام قرار دے سکتا ہے، اور یہ اصول ان لوگوں کا مسلم ہے، تو پھر حکم کو کیوں اختیار نہیں کہ ایک حدیث کیا اگر وہ 1,00,000 حدیث بھی پیش کریں تو ان کی پیش کب چل سکتی ہے؟ تو یہ اصول ہے کہ جو صاحب کشف الہام ہے وہ حدیثوں کے استناد کو ان کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب نے تو خود لکھ دیا ہے کہ اہل کشف اور ولی الہام کی روح سے حدیث کی صحت کر لیتے ہیں۔ بعض حدیث ائمہ اہل حدیث کے نزدیک موضوع ہوتی ہیں، اور اہل کشف بذریعہ کشف ان کو صحیح قرار دیتے ہیں اور وہ حق پر ہوتے ہیں۔ اب وہ خود ہی بتاویں کہ ہم کیا کریں، کیا ہم خدا تعالیٰ کے الہام کو مانیں یا کسی دوسرے کے کیل و کال پر؟ یعنی خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پا کر حدیث کو صحیح قرار دینے والا کس طرح دوسروں کے ان ظاہری اصولوں کے مطابق جج کی ہوئی اس پر پرکھی ہوئی حدیث کو مانے؟ اصل تو الہام ہے جو خدا تعالیٰ براہ راست بیان فرمائے۔ اب یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر بتایا کہ یہ قانون ہے اور اس کو سارے مانتے ہیں۔ اب عملاً کیا ہوا ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، اسی کافی لمبی عبارت ہے، میں اس کو تھوڑا کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ ولی پہلے اس مقام کے شخص کا ذکر کرتے ہیں جو حدیثوں کو سکہ ہونے کو کرتا ہے، اس پر جرا کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ولی اس روح سے سنتا ہے، یعنی اس روح القدس سے، جو اس پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے القاء کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث کو سنا، جس کی اسلام و ایمان اور احسان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام تصدیق کرتے تھے۔ اور جب ولی القاء کرنے والے روح سے سنتا ہے تو وہ اس میں اس صحابی کے مثل ہے جو تابعی کے بالعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے اس علم کے ساتھ سنتا ہے جس میں شک نہیں۔ تو یہ یعنی براہ راست وہ ولی جو ہے روح القدس سے سن کر اس کی تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ دیکھیں بڑا کھول کے انہوں نے بیان فرمایا
کیونکہ وہ اسے ظن کے غلبہ کے طریق پر صدق میں مؤثر ارتفاع تہمت کے لیے قبول کر لیتا ہے، اور اپنے روات کے طریق سے کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے اور وہ حدیث اس مظہر کا معائنہ کرنے والے مکاشف کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ جو کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، تو وہ جب اس کشف والے شخص کو معلوم ہوتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے اپنے کشف میں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو آپ انکار کر دیتے ہیں اور لستو فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، اور نہ اس کے ساتھ حکم دیا ہے۔ بس وہ صاحب مکاشفہ اپنے رب کی دلیل سے اس حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ کتنی صحیح بیان کی گئی ہو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کشف میں کہہ دیتے یہ میں نے نہیں کہا، تو وہ اس پر عمل چھوڑتا ہے۔ تو اگرچہ اہل نقل اس کے طریق کی صحت کی بنا پر اس پر عمل کرتے ہیں، اور نفس الامر میں ایسے نہیں ہوتی کہ اس کی مثل امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے صدر میں بیان کی ہے۔ تو یہ امام مسلم نے بھی اس اصول کو بیان کیا ہے، مگر انہوں نے حضرت امام ابن عربی نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو اس پر آگے دیکھیں کہ جو مختلف کتابوں نے اس کو ذکر کیا، یہ ضعیف احادیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت، غازی عزیر ہیں کوئی الخبر سعودی عرب سے لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے امام ابن عربی کا ہی حوالہ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مقدمین میں سے شیخ محمد محی الدین ابن عربی اور ان کے بعد اکثر صوفی مزاج علماء مثلا خلی اور سیوطی وغیرہ نے الہام، کشف اور خواب کے ذریعے تصحیح احادیث کو جائز رکھا ہے۔ انہوں نے 3 کے نام دیے تھے، انہوں نے بھی 3 کے دے دیے، ہاں جی برابر ہو گیا۔ ہاں جی۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات المکیہ میں متعدد مقامات پر لکھتے ہیں، عرفت و صحت الحدیث بصحت کشف ہی، کہ انہوں نے اپنے صحیح کشف کے ذریعہ احادیث کی صحت کو پرکھا ہے، و صحت کشف ہی بصحت الحدیث ہے، اور صحیح احادیث سے اپنے کشف کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ جو اصول ہے اس کو ہمارے علماء مانتے ہیں۔ پھر ایک اور کتاب ہے زیارت نبی بحالت بیداری، یعنی وہ کشفی حالت میں، اس میں بھی وہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عربی کا ہی لکھا ہے کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے کئی بار بیداری اور خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے فتویٰ دریافت کیا۔ تو وہ جو انہوں نے سنا وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اور تو یہ جو قانون ہے حدیث کے پرکھنے کا، یہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے علماء جو تھے بڑی سچائی سے انہوں نے کام کیا، مگر وہ حتمی نہیں ہے۔ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشفوں میں بیان فرمائی بزرگوں کے، وہ صحیح ہیں، اور پرکھنے کا بھی معیار وہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اب دیکھیں کہ حضرت مجدد دلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ان کی مکتوبات امام ربانی ہے، مختلف خطوط ہیں، اس میں اس حدیث کو انہوں نے استعمال کیا اور امت کے علماء کو قرار دیا ہے کہ وہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، اس میں بھی مجدد دلف ثانی رحمۃ اللہ کی حیات طیبہ کا ذکر ہے، اور اس میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اس امت کے علماء کو بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا گیا ہے، انہوں یعنی فرماتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے بجائے ان علماء کے وجود کو ہی کافی سمجھا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل محدث دہلوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے جو امام اور بزرگ تھے، مجتہد تھے، وہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے مطابق تھے۔ یہ کتاب ہے علامہ خالد محمود جو جماعت احمدیہ کے بڑے مخالف تھے، تو ان کی یہ کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ پھر یہ اوال اللیالی ابن ابی جمہور الحصائی ہیں، انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا، سبل الہدیٰ و رشاد، اس میں یہ الصالی شامی کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بِأَنَّهُ مَا مِن نَبِيٍّ لَهُ خَاصَّةُ نُبُوَّتِهِ فِي أُمَّتِهِ، ہر نبی کی امت میں اس کی نبوت کا خاصہ چلتا ہے، اس کے پیروکار ہوتے ہیں تو خاصہ چلتا ہے۔ إِلَّا وَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَالِمٌ مِّنْ عُلَمَائِهِ، اس امت میں علماء جو ہیں وہ آن سلم کی یعنی نمونہ ہے۔ یقوم فی قومہ مقام ذالک نبی فی امتہ، تو ہر قوم میں اپنے نبی کے ان کے امتی جو ہیں اپنے نبی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعلیم کے لحاظ سے۔ وَيَنْهُ مَنْهَاهُ فِي زَمَانِهِ، اور اپنے اپنے زمانے میں اس کے طریق پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وَلِذَا وَرَدَ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بنی اسرائیل، اسی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ریاض الصالحین کے دباچے میں لکھا گیا ہے کہ یہ
حدیث ہے علماء امتی کا بھی. اچھا یہ دلچسپ بات ہے کہ دیوبندی بھی اس کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیڈر مولانا محمود الحسن دیوبندی جو مالٹا میں محصور کر دیے گئے تھے، ان کو بھی اس حدیث کا مصداق قرار دیا ہے. تھے یا نہیں تھے وہ تو دنیا جانتی ہے. اور پھر یہ دیوبندی کے تھے. یہ بریلوی جو علامہ رضا کی کتاب، احمد رضا کی کتاب ہے سام الحرمین فی منع الکفر والمین، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ درست حدیث ہے. اس نے علماء امت کو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیا ہے. پھر بہار الانوار میں علامہ مجلسی، ملا باقر مجلسی، انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. اسی طرح البنایا فی شرح الہدایہ میں یہ علامہ احمد علینی کی ہے، امام عینی، انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. تو اتنے علماء جو ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، اس کو کوٹ کرتے ہیں اور امت کے اعلیٰ مقام کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اور قصوری صاحب کو اس پر شک ہے یا اعتراض ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ جو حوالے ہیں اس میں سنیوں کے بھی، شیعوں کے بھی آ گئے، سارے بریلوی، دیوبندی، ہر قسم کے لوگوں کے، اور ہمارے ائمہ سلف کے واضح طور پر. اب جو تھا ان کا حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بڑا اہم حوالہ ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اوتی الانبیاء اسم النبوت، کہ جو نبی تھے یعنی بنی اسرائیل کے یا پہلی امتوں کے، ان کو نام نبی دیا گیا ہے. وہ اوتینا لقبہ، اور ہمیں صرف لقب دے دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ما ان الحق تعالی یخبرنا فی سرائنا بمعانی کلامہ ہی و کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ فی سرائنا ہمارے خلوتوں میں آ کر اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی سمجھاتا ہے. وَيُسَمَّى صاحب و حاضل مقام، اور اس مقام پر جو شخص پہنچتا ہے، جس کو مقام نبی دیا جاتا ہے، نام نبی نہیں ہے، لقب نہیں دیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ یسمہ صاحب و حاضل مقام، اس مقام پر پہنچا ہوا شخص، اس کو نام دیا جاتا ہے من انبیاء الاولیاء، وہ اولیاء کے نبی ہیں، اولیاء میں سے نبوت کے مقام پر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں، بے اصل ہے. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کسی مسلک کا شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ ٹھوک بجا کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث درست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر کھڑا کرتا ہے کہ ہمیں صرف نام نبی نہیں دیا جاتا، مگر مقام نبوت ہمارے پاس ہے، ہم ان کے نبیوں کی طرح، اور ہم اولیاء کے نبی وہ مقام رکھتے ہیں. تو ان ساری تحریروں سے، اور یہ سارے علماء جو درجنوں میں ہیں، مولوی قصوری صاحب کو رد کرتے ہیں، ان کی اس تکذیب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ یہ حدیث بے اصل ہے. یہ وہ حدیث ہے جو سب اصولوں سے بالا اللہ تعالیٰ سے براہ راست اخذ کی گئی ہے، اور عملی طور پر خدا تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو ان نبیوں کے برابر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا حدیث صاحب. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک